فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ یوں کہتے اقیموا صفوفکم، کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، بلکہ آپ دیکھتے اگر کوئی نیچے آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو درست کرتے، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا معاملہ یوں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت صفیں سیدھی رکھے گی اس وقت تک امت کامیاب رہے گی، اور جب تک میری امت کی صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس وقت تک میری امت متحد رہے گی۔ اب تو لوگ صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، اتنے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کرتا ہے، تو فاروق اعظم اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اہم بات، فاروق اعظم کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ جب تک میری امت صفوں کو متصل رکھے گی ان میں اختلاف نہیں ہوگا، تو فاروق اعظم نے امت کو متحد رکھنے کے لیے مسجد میں صفوں کو متحد رکھنے پہ کتنا زور دیا، اور جب تک کہ لوگ صفوں میں متحد رہتے تھے فاروق اعظم کے دور تک تو پھر امت یہ متحد رہی، اس امت میں اتحاد رہا۔ آج بھی ہم تو پہلی بات دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہے، ادھر اقامت بھی ادھر سیدھا شروع، جبکہ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، صفوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد صفیں درست کروائے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ صف درست کرے۔ اب تو لوگ نماز ہی ادھار پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، پائچے اٹھے ہوئے ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت، اہم العبادات ہے نماز، لیکن بس پڑھ لیا، نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے نمازوں کو عادت بنایا ہے، عبادت نہیں بنایا ہے، جبکہ یہ نماز کی شان یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پوری کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میری مرضی پہ ڈالے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت پڑھوں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا جنت پر، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی عادت بنائیں، صفیں درست رکھیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں، تاکہ اللہ آپ کے درمیان اتحاد رکھے۔